اگر کوئی فرد جو ہے وہ اپنی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جب آپ فزیکل ہیلدی ہوتے ہیں تو فزیکل ہیلتھ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کوریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. بچے جو ہیں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بون ہیلتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے. ڈائبٹیز آ گیا, ہائپر ٹینشن آ گیا, ہارٹ ڈیزیز, اسٹروک, یہ مطلب کہ یہ سارے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کا جو ہے وہ رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کون کون سی بیماریاں ہیں جو فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے جن کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا, ایک تو ان کی کارڈیو میٹابولک ہیلتھ اچھی رہے گی, اوبیسٹی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوں گے, جس سے مینٹل ہیلتھ کے آپ کی مینٹل ہیلتھ کی کافی جو ہے وہ اچھی اسٹیٹ رہے گی, سائیکولوجیکلی بیلنس رہیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شمس الحق. ڈاکٹرز, میڈیکل ایکسپرٹس یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ لازمی ایڈ کریں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے کیا, فزیکل ایکٹیویٹی کیوں ضروری ہے, اور اگر کوئی فرد جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر اقرا وسیم صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام سر. ایک تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی سر قاسم علی شاہ صاحب کا, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا, اور شمس صاحب آپ کا فار انوائٹنگ می. ویلکم. فار اچھا, ڈسکشن. جب ہم بات کرتے ہیں ایک صحت مند زندگی کی, ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جائے, صحت مند زندگی کیسے گزاری جائے, تو جو ڈاکٹرز ہیں اور ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے لازمی ایڈ کریں. تو فزیکل ایکٹیویٹی بیسیکلی ہے کیا, اور اگر کوئی فرد جو ہے وہ اپنی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ شمس صاحب نے 2-3 کویشچنس کیے, میں ان کا جو ہے وہ باری باری جواب دوں گی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ ہوتی کیا ہے اور ہیلتھ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, اور فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اگر ہم بات کریں ہیلتھ کی تو ہیلتھ کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ہمارا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ کہتا ہے کہ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ, ناٹ میرلی دی ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. مطلب اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ کے ایک ہیلدی انڈیویجول کے سائن ہے کہ اس کی فزیکل ہیلتھ, اس کی مینٹل ہیلتھ اور اس کی سوشل ہیلتھ تینوں جو ہیں وہ آپٹیمل لیول پر ہیں. ٹھیک ہے. اور فزیکل ہیلتھ کا اس میں جو ہے وہ مطلب سارے تینوں جو ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں, لیکن فزیکل ہیلتھ کی ویٹیج زیادہ ہے. ویٹیج کس طرح زیادہ ہے کہ جب آپ فزیکل ہیلدی ہوتے ہیں تو فزیکل ہیلتھ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کوریلیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور مینٹل ہیلتھ سے آپ کی سوشل ہیلتھ کوریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ان تینوں اسپیکٹ کا جو ہے وہ ہیلدی ہونا ضروری ہے. اور اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کریں تو اس میں ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا. فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی اگر ہم WHO کی گائیڈ لائنس کو فالو کریں تو فزیکل ایکٹیویٹی کی اینی ایکٹیویٹی جو آپ پرفارم کر رہے ہیں جس میں آپ کے اسکیلیٹل مسل یعنی کہ جو آپ کے میجر مسلس ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور باڈی کا انرجی ایکسپینڈیچر آ رہا ہے, مطلب انرجی کوسٹ ہو رہی ہے, اس کے رزلٹ میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, دیٹ از اے فزیکل ایکٹیویٹی. تو فزیکل ایکٹیویٹی میں مطلب بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کا انرجی ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, جس کے رزلٹ میں جو ہے وہ آپ کو ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں وہ اٹین ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک بات ایڈ کرتی جاؤں گی کہ ہمارے پاس WHO کی ایک رپورٹ ہے 2024 کی, ایک فزیکل ایکٹیویٹی سروے رپورٹ ہے. اس کے اکارڈنگلی تقریباً 30% آف انڈیویجول گلوبلی فزیکلی ان ایکٹیو ہیں, مطلب تقریباً 1.8 بلین انڈیویجول 2024 کے سروے کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ فزیکلی ان ایکٹیو ہیں, اور وہ ڈیٹم لیول فزیکل ایکٹیویٹی کا اٹین نہیں کر رہے ہیں. اور ان 30% میں جو زیادہ ریشو ہے وہ ہمارے پاس فیمیل جینڈر کی ہے. تقریباً اس میں 60 to 70% جو جینڈر ہے وہ فیمیل جینڈر ہے جو کہ فزیکلی ان ایکٹیو ہے. اور اگر ہم اس کے اندر کوئی ایج بریکٹ کی بات کریں تو اس میں جو 11 to 17 ایئرس کے ٹین ایجرس ہیں ان میں فزیکل ان ایکٹیویٹی کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہے. تقریباً 80% ایسے بچے جن کی عمر 11 سے 17 سال میں ہے, ان میں جو فزیکل ان ایکٹیویٹی کا لیول جو ہے وہ 80% ہے, جو کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہی انڈیویجولس میں جن کی عمر 11 سے 17 سال میں فال کر رہی ہیں, ان میں انگزائٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں, موڈ کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہے, سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں. یہ سارا جو ہے وہ لنک کر رہا ہوتا ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے. ٹھیک ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی تو سب کے لیے ضروری ہے, لیکن وہ بچے جن کی ایج جو ہے وہ 11 سے 17-18 ایئر ہے, اس دوران تو فزیکل ایکٹیویٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ضرورت ہے. ٹھیک میں ہوگا. اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب
فزیولوجیکلی اگر ہم بات کریں تو جب ایک گروئنگ ایج میں جب بچے جو ہیں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بون ہیلتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے. جب آپ وولف لا ہے کہ اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کی بون پر جو ہے وہ اسٹریس پڑتا ہے یا میکینیکل لوڈنگ پڑتی ہے, اس کے رزلٹ میں جو ہے وہ بون کی منرلائزیشن جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. انڈائریکٹلی اگر ہم سمپل ورڈس میں بات کریں کہ ایک بچہ جتنا فزیکلی ایکٹیو ہے, کھیل کود رہا ہے, جمپنگ کر رہا ہے, اسپورٹس میں اس کا پارٹیسپیشن ہے, تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی لیول زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا بون پہ میکینیکل لوڈ زیادہ آ رہا ہوگا, اسٹریس زیادہ آ رہا ہوگا, اس کی رزلٹ میں باڈی رسپانس کرتی ہے کہ وہ منرلائزیشن کو امپروو کر دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب جو بچے فزیکل ایکٹیو زیادہ ہیں ان کی جو ہے وہ بون ڈینسٹی جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہے ایسے بچوں کی جو فزیکلی ان ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اگر ہم اسپیسیفک اس پر بات کریں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فزیکل ایکٹیو نہیں ہے, یعنی کہ اس کی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو اس کی ہیلتھ کو کیا نقصان ہوں گے؟ فزیکل ان ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا جو نقصان ہے, ایک تو کارڈیو میٹابولک ہیلتھ ہماری جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے. اگر کوئی ایڈلٹ ہے اور وہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز آ گیا, ہائپر ٹینشن آ گیا, ہارٹ ڈیزیزز, اسٹروک, یہ مطلب کہ یہ سارے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کا جو ہے وہ رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سب سے زیادہ جو اس میں افیکٹ آتا ہے کہ اس میں کینسر کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک اسٹڈی شیئر کروں گی, NIH نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی ایک اسٹڈی ہے 2025 کی. اس کے اکارڈنگلی کہ جو لوگ فزیکلی ایکٹیو ہیں, مطلب کہ فزیکل جو مطلب کہ روزانہ ایکٹیو رہتے ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ کینسر کے چانسز کے ڈیولپمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ 26% تک کم ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کروں تو ایسے لوگ جو روزانہ جو ہے وہ 5000 اسٹیپ کو کور کرتے ہیں ان میں کینسر ڈیولپمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ 11% تک کم ہیں. اور ایسے لوگ جو 7000 تک اسٹیپ کو کور کرتے ہیں ان میں کینسر ڈیولپمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً 16% تک کم ہیں. اور اسی طرح جس طرح جو ہے وہ آپ کا اسٹیپ کاؤنٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کا رسک فیکٹر جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جتنے بھی پروفیشنلز ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو ہاؤس وائفس ہیں, تو جب ان کو کہا جائے, یہ تجویز کیا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی کو ایڈ کریں, تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. وہ چاہے پروفیشنل ہوں, وہ بزنس جو لوگ ہوں یا جو جابس کرتے ہیں وہ ہوں, یا گھریلو خواتین ہوں, تو ایک صحت مند, ایک جو عام فرد ہے اسے صحت مند رہنے کے لیے دن میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ اچھا, میں اگین یہاں پر WHO کو ہی کوٹ کروں گی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ریکمنڈیشن ہے کہ ایک نارمل ایڈلٹ کو تقریباً 150 to 300 منٹس پر ویک فزیکل لائٹ ٹو ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. مطلب تقریباً 150 سے 300 آپ نے منٹ ہفتے کے اندر آپ نے کور کرنے ہیں جس میں آپ نے فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے. اس میں آپ واکنگ آ سکتی ہے, آپ کی لائٹ ٹو ماڈریٹ جیسے واکنگ آ سکتی ہے, آپ کی اسٹیئر کلائمبنگ آ سکتی ہے. گھر میں رہنے والی خواتین کی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ گھر میں رہ رہی ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر چکر لگا سکتی ہیں, گلی کے اندر جو ہے وہ چکر لگا سکتی ہیں, اسٹیئر کلائمبنگ کے چکر جو ہے وہ آپ فلفل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ویگرس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ویگرس ایکٹیویٹی کا جو ڈیوریشن ہے وہ 75 منٹ ٹو 150 منٹس ہے, کہ آپ کی یہ ریکمینڈیڈ ڈوز ہے کہ یہ آپ نے یہ فالو کرنی ہے ایک نارمل انڈیویژول نے ایک ویک کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جس طرح ہم نے بات کی کہ جو پروفیشنلز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں, کیونکہ موبائل زیادہ تر وقت جو ہے وہ گیجٹس لے جاتے ہیں, اور گیجٹس جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہم فری ہوتے ہیں تو موبائل فون, جو اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے, یہ چیزیں جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈیزائن اس طرح ہوئے ہیں سوشل میڈیا کہ اس پہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب اگر یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں اور جو لوگ فزیکل ایکٹیو نہیں ہیں, اگر یہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اور کون کون سی بیماریاں ہیں جو فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے جن کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا وہ بچ سکتے ہیں؟ اگر ہم اسپیسیفک بیماریوں اگر ہم بات کریں کہ فوائد کی بات کریں تو ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو اگر بچے فزیکلی ایکٹیو ہیں تو ان میں کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا, ایک تو ان کی کارڈیو میٹابولک ہیلتھ اچھی رہے گی,
اوبیسٹی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوں گے، جس سے مینٹل ہیلتھ کے آپ کی مینٹل ہیلتھ کی کافی جو ہے وہ اچھی اسٹیٹ رہے گی، سائیکولوجیکلی بیلنس رہیں گے. دوسرا جو ہے وہ آپ کی ہارمونل ریگولیشن جو ہے وہ اچھی رہے گی. اور دوسرا جو ہے وہ بچوں کے اندر بون ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت جو ہے وہ اس پہ افیکٹ کرتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ہم اڈلٹ کی بات کریں تو اڈلٹ میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کے پاس شوگر آ گیا، ہائپر ٹینشن آ گیا، فالج آ گیا، کینسر آ گیا. تو ان ساری بیماریوں کے چانسز جو ہیں بہت حد تک جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں اس کو پریگننٹ فیمیل میں اور پوسٹ پارٹم فیمیلز میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے نا یہاں پر کانسیپٹ ہے ایک کہ اگر فیمیل کوئی پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس کو فزیکل ایکٹیویٹی لیول جو ہے نا وہ کم کرنا چاہیے، اس کو ریسٹ زیادہ کرنا چاہیے. یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی ہائی رسک پریگنینسی ہے یا آپ کو گائناکولوجسٹ نے سجیسٹ کیا ہے بیڈ ریسٹ ہے کچھ ایسا. اگر آپ کو سب کچھ نارمل چل رہا ہے تو آپ جتنا فزیکلی ایکٹیو رہیں گی اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے میٹرنل فیٹل ہیلتھ دونوں کے لیے اچھا ہے. ان کے فوائد بہت سارے ہیں کہ ایک تو گیسٹیشنل ڈائبٹیز، گیسٹیشنل ہائپر ٹینشن اور گیسٹیشنل جو اوور ویٹ گین ہو جاتا ہے وہ کم، اس کے چانسز کم ہو جائیں گے. اور پوسٹ پارٹم میں جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ریکوری اچھی ہوتی ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک بہت جو ہے وہ ہائی لائٹڈ سا ایشو ہے، اس کے جو ہے وہ چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور اوور آل جو ہے وہ بیبی کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. اور اس کو سمرائز کریں تو اوور آل کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر آپ کوئی شخص جو ہے وہ فزیکل ایکٹیو ہے تو وہ ان بیماریوں سے بچ سکتا ہے. تو اب ایک ہیں وینڈی سوزوکی، یہ ہیں امریکن نیورو سائنٹسٹ ہیں. تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی پہ بات کرتی ہیں. ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس ہے اور ریسرچ ہے. تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا، اس سے آپ کا جو فوکس ہے وہ بہتر ہوگا، اور اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ آپ کی مینٹل ویل بینگ ہے. یعنی کہ جس طرح پاکستان میں اعداد و شمار ہیں تو تقریباً 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ذہنی مسائل کا شکار ہیں. اور اگر وہ فزیکل ایکٹیو ہوں گے تو ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے کہ الزائمر جو ہے، یہ جو جس طرح بیماری ہے، تو اگر کوئی شخص فزیکل ایکٹیو ہے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے. اور لوگ جو ہیں ان میں فرسٹریشن ہوتی ہے، وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر فزیکل طور پر وہ ایکٹیو ہیں تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی ان کو ڈپریشن سے بھی بچاتی ہے اور چڑچڑے پن سے بھی بچاتی ہے. اچھا، اب اگر ہم بات کریں اسپیسیفک جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر فزیکل ایکٹیویٹی اتنی امپورٹنٹ ہے تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں کیا کیا کریں؟ بچوں کے لیے بتا دیں، نوجوان کیا کریں، اور اس کے بعد جو گھریلو خواتین ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں اور وہ پوری فیملی کا خیال رکھتی ہیں، جب انہیں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اب. اور پروفیشنل کیا کریں، اور بزرگ افراد بھی ہیں تو وہ کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کریں؟ اچھا، میں اس میں یہ بتاؤں گی کہ آپ کو نا آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، وی شوڈ لرن کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. تو اپنے آپ سے محبت کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہو، اپنی ہیلتھ پہ آپ ورک کریں. اگر ہم بات کریں کہ بچوں کی بات کریں تو بچوں کو جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تقریباً روزانہ 1 گھنٹہ ایک ویگرس ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، جس میں بچے کر رہے ہوتے ہیں، اسپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. آپ اس کو سمپلی کہہ لیں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز 1 گھنٹے کے لیے لازمی کرنی چاہیے. جو فیمیلز ہیں جو گھروں میں ہیں تو میں ان کے لیے یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ مطلب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اسپیسیفکلی پارک کے اندر جا رہے ہیں تو آپ نے وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، واک کرنی ہے. ہر گھر میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ اسٹیئر کلائمبنگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ بہت اچھا فزیکل ایکٹیو رہنے کا ایک سورس ہے. آپ ایون کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اسٹیٹک جاگنگ بھی کر سکتے ہیں، اسٹیٹک رننگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا مقصد جو ہے وہ فزیکل ایکٹیو رہنا ہے، آپ نے اس چیز کو اٹین کرنا ہے. جو بھی ایڈلٹس ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، اپنے مائنڈ کے اندر ایک اسکیچ بنا لیں کہ بھئی آدھا گھنٹہ آپ نے ڈیلی کا فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے. وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے. آپ کے پاس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جب تک آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے آپ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ فزیکل ہیلتھ کا ریلیشن آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہے. فزیولوجی ہے کہ جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ نوٹ کریں گے آپ کا موڈ ایک دم سے اچھا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے سمپل ورڈس میں کہوں تو ہیپی ہارمون ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ہیپی ہارمونس آپ کے موڈ کو بھی اسٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے موڈ کو بھی چینج کر رہے
ہوتے ہیں اور کیونکہ آپ نے ایک کام کیا ہوتا ہے سینس آف اچیومنٹ بھی آ رہی ہوتی ہے, تو اس کے رزلٹ میں جو ہے وہ آپ ایک ہیلدی باڈی کے ساتھ ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ آپ اٹین کر سکتے ہیں, اور اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ ہیلدی ریلیشن شپس کو اٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور زندگی کی جو نعمتیں, اگر ہیلتھ اچھی ہے تو ہیلتھ زندگی اچھی کی ہے, نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو لطف سکتے ہیں. اندوز ہو سکتے اچھا, ہیں. اب جس طرح ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور ہم جو رہتے ہیں, گھر جو ہیں وہ بھی بند ہیں, آفس جو ہے انڈور ایکٹیویٹی ہوتی ہیں, گھروں میں انڈور ایکٹیویٹی ہوتی ہیں, اور فیمیلز جو ہیں وہ خاص طور پر اگر گھروں میں رہتی ہیں, گھریلو خواتین, تو وہ ہفتوں گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتی. گھروں سے باہر نہیں اگر نکلتے. آپشن یعنی کہ اویلیبل ہو, قریب پارک جو ہے آپ جا سکتے ہیں, تو کیا گھر میں ایکٹیویٹی کر لینی چاہیے؟ اچھا, اب جو بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو وہ جی ظاہر جی ہے وہ جہاں پر ہیں وہاں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ پارک جا سکتے ہوں اور وہاں جا کے آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں, تو اس میں بہتر آپشن کون سا سر ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پرائیورٹی سینڈ کرنی ہے, کہ آپ کی پرائیورٹی آپ کی ہیلتھ ہے تو آپ کو ٹائم نکالنا ہی نکالنا ہے. جیسے ٹھیک ہے. آپ باقی کام کرنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہی نکالنا ہے. آپ نے اس کو پرائیورٹی کو سیٹ کریں. اور پرائیورٹی اگین میں وہی بات کروں گی کہ اگر فیمیل ہیں تو اگر ہمارے پاس ہر گھر ہے, گھر کے باہر گلی ہوتی ہے, آپ گلی میں واک کر سکتے ہیں, آپ اسٹیئر کلائمبنگ کر سکتے ہیں, ہر گھر پہ چھت موجود ہے, آپ چھت پہ واک کر سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے, آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں آپ کے پاس اتنی جگہ تو ہوگی, آپ وہاں پر اسٹیٹک رننگ کر سکتے ہیں, اسٹیٹک جاگنگ کر سکتے ہیں. مطلب جب آپ کرنے پہ آئیں گے تو ہمارے پاس وین دیر از اے ول دیر از اے وے, بالکل تو ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہے آپشنس جو ہے وہ بن جاتے, بنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے تو یہ بھی آپشن ہے کہ جس طرح آپ جس محلے میں رہتی ہیں یا جس گلی میں رہتے ہیں, تو آپ کے پڑوسی, ان کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ تو ہوتا ہے. رابطہ تو ہوتا اگر ہے. فیمیلز جو ہیں اس محلے کی یا اس گلی کی فیمیلز, اگر وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ڈسائڈ ہم کر نے لیں. ڈیلی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے اور وہ مل کے کریں, تو اس سے جو سر میں آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل سی بات کروں گی کہ اگر ہم نے 2-4 لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لی کہ ہم نے ڈیلی جو ہے وہ واک کرنی ہے, اگر کوئی ایک نہیں آ رہا نا تو ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آج وہ نہیں آ رہا, آج وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں اچھا کرنا ہے. سو سیٹ یور اون ٹارگیٹ کہ کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, آپ نے واک کرنی ہے. لازمی کرنی آپ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں, اپنی پرائیورٹی سیٹ کریں کہ بھائی ہم نے واک کرنی ہے, ہم نے فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے تو رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر اقرا وسیم صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں تو اس سے آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. آپ کا جو موڈ, جس طرح کچھ لوگوں کا موڈ خراب رہتا ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی سے موڈ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے, ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. اور جو کینسر, الزائمر اور اس کے علاوہ موٹاپا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں اور آپ کی فزیکل صحت جو ہے وہ اچھی ہے تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں. اور جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے میں آپ اپنے لیے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ دیں. آدھا گھنٹہ اگر آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کو دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو دوائیں نہیں کھانی پڑیں گی, آپ کی جتنی بھی زندگی ہے وہ اچھی گزرے گی. اور زندگی میں جو بھی نعمتیں قدرت نے آپ کو نوازی ہیں, آپ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اپنے رشتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو دیں, اور اس سے آپ کو بے شمار فائدے جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے. اور اس کا تجربہ جب آپ خود پریکٹیکلی فزیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں گے تو یہ نتائج آپ کو خود جو ہیں وہ ملیں گے. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.